اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک نائٹ۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے بچپن کی کہانی ہے، تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی میری آپ بیتی ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں قصور کا رہنے والا ہوں۔ میں جب 5 سال کا تھا تو میں گھر کے قریب گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ گراؤنڈ ویران تھا۔ کافی عرصے سے تو میرے دوستوں نے اور میں نے مل کر اس گراؤنڈ کو صحیح کیا اور ہم وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب میں کھیل کے آیا تو ٹھیک مغرب کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، حالانکہ میں کبھی ڈرا نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے قریبی مسجد سے دم کروایا۔ میں بہتر ہو گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، وہاں روزانہ کھیلنے جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا، میری ہڈیاں بہت درد کرتی تھی۔ پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ میں کچھ بھی نہ آیا۔ ڈاکٹر نے دوائیاں دی لیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں پیچھے دیکھتا تو وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا، گرمیوں کے دن تھے۔ میرے ساتھ چارپائی پر والدہ صاحبہ لیٹی ہوئی تھی اور پیچھے کی طرف میری بھابھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے میری بھابھی کی شکل میں ایک عورت دکھائی دی، وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ تو میں نے اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی تو لیٹی تھی، پھر اوپر کیا کرنے گئی ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو وہ عورت اچانک پیچھے ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی وہیں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ساری رات میں نے ڈر کے گزاری۔ صبح کو پھر میں نے والدہ صاحبہ کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے پھر قریبی مسجد سے دم کروایا۔ تو جب دم کروایا پھر مجھے اسی طرح میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر چند دن کے بعد رات کے تقریباً 8 بجے ہوں گے، سردیوں کی رات تھی اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ تو میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی بمشکل چلے تھے کہ پیچھے مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پھر تھوڑا سا چلا تو پھر بھاری قدموں کی آواز۔ قدموں کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ عید الفطر کا دن تھا تو ہم نماز عید کی تیاری کر رہے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں گیا تو ایک ملنگ بابا ٹھہرے تھے۔ میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے کہا مجھے چائے پینے کا دل کر رہا ہے، میں پیسے نہیں لیتا۔ اس ملنگ بابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، خیر میں چائے لے کر آ گیا۔ اس بابے نے مجھے میری باتیں بتانا شروع کر دی۔ وہ چائے کا گھونٹ پیتا، پھر میری بات کرتا۔ آخر میں جب اس بابا نے چائے پی لی تو اس نے کہا بیٹا دنیا زور لگائے گی تجھے ذلیل کرنے کے لیے پر کچھ نہ کر سکے گی۔ مجھے کہا جا پیالہ دیا۔ میں پیالہ دے کر واپس آیا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے گلی میں بھی دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں اس کی باتوں کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں لگی، لیکن کچھ دن بعد ہی میں نے دیکھا کہ جو میرے خلاف بات کرتا اس کا نقصان ہو جاتا۔ ایک دن میرے بہت ہی قریبی دوست نے میرے دل دکھایا تو اگلے دن وہ بیمار ہو گیا اور کافی دنوں تک بیمار رہا۔ میرے جسم میں درد رہتا تھا، میری ہڈیاں درد کرتی تھی۔ میں نے کسی کو نہ بتایا، میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی اور میں دن میں ہر 3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا تھا اور 3 روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا، مجھ سے چلنا بھی محال تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی۔ میں بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کے سبب بنا دے کوئی۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے اپنے اسکول کو بہت میچ جتوائے تھے۔ میں فاسٹ بولر تھا اور میری حالت اتنی خراب تھی کہ بیٹ تک نہیں جا سکتا تھا اور میں جب بھی بال کرواتا تو بالکل نارمل سپیڈ سے بال جاتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا ہوں میں۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔
میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا، اور مجھے وہاں پر خوف بھی بہت آتا تھا۔ مطلب ہمارے گھر کی چھت پر رہتے تھے جن۔ پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لیا۔ وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا، وہاں پر دو تین گھر تھے اور ہمارے مکان بن رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کا وقت، واش روم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے، آدھا نیند میں تھا میں اور آدھا جاگ رہا تھا، تو سامنے ہی کیکر کا درخت تھا۔ میرے نظر اچانک اس درخت پر گئی۔ مجھے وہاں پر دو سائے دکھائی دیے۔ ایک چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور دوسرا جو بڑا سایہ تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ چھوٹا سایہ بھاگتا ہوا آیا اور واپس کیکر کے درخت کے پاس آیا اور چھپ گیا، اور میری آنکھوں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ اور جب بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آ کے غائب ہو گیا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ والی چرپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے تھے، تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھلی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا تھا۔ میرے ابو جان کو بھی جن تھے، پر ان کو کبھی کچھ نہ ہوا، اور نہ ان کو کچھ کہتے تھے نہ تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، چلو کہ ہمارے گھر میں ایک چرپائی تھی سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہ تھا، میں پھر سو گیا۔ پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، میری پھر آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میں اسی طرح گزارتا رہا، جیسے ہی سوتا پھر کوئی پاؤں میں میرے ہاتھ ٹچ کرتا، پھر میری آنکھ کھل جاتی، میرے پاؤں کو چھوتا، پر مجھے کچھ بندہ کوئی نظر نہ آتا۔ مجھے بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا تھا، میں نے کی، اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہی میری آنکھ لگی اور بے چینی ختم ہو گئی اور میں سو گیا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، پر میں خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ میرے 12 کلاس کے پیپر تھے، بورڈ کے، میری حالت بہت خراب تھی، میرا جسم درد کرتا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جاؤں، بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا۔ پھر ایک دن ابو کسی عامل کو لے کے آئے، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ایک چھڑی منگوائی، چھڑی انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں، پھر انہوں نے عمل شروع کیا اور میں ان کا عمل سنتا رہا۔ میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے، تو بھائی نے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا یہ 2-3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کے ساتھ جنات ہیں، 3 جن اور 4 جنیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا، اور میں پیپر میں پڑا ہوا پانی لے کے جاتا۔ جب میرے ہاتھ اور ٹانگیں کانپتی تو میں وہ پانی پی لیتا اور سکون آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپرز دیے، پھر مجھے کچھ عمل بھی بتائے، وہ جب بھی کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی۔ انہوں نے چوڑیاں بھی کہیں، میری جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب میں سے 2000 غائب تھے۔ میں نے شور مچا دیا، سب گھر والے ڈھونڈنے لگے، تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب مجھے کہتے، میں وظیفہ شروع کرتا تو سب کو کہاں پورے گھر میں ڈھونڈتے تو وہ چیز مل جاتی تھی، پر کسی اور جگہ سے چیز گم ہو جاتی، میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا۔ میں اپنا علاج کروا رہا تھا تو آگ کا بہت بڑا
الاؤ جلایا گیا، مجھے اس کے قریب بٹھایا گیا۔ آگ کی تپش بہت زیادہ تھی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آگ کی تپش مجھ پر پڑتی سکون ملنے لگا۔ پھر ان جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا ان کو جلتے ہوئے، وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب وہ جل گئے تو مجھے ایسا لگا میرے جسم سے بوجھ اتر گیا ہے، پر میری ذہانت چلی گئی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ میں نے پورا 1 سال یونیورسٹی نہ گیا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی، جو جسمانی کمزوری تھی اس کو پورا کیا، ورزش کی اور وظائف کرتا رہا، اور آج اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ ذہانت بھی واپس آ گئی ہے، پر آج بھی جہاں جگہ باری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا تو میرے تعویذ والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس میں پانی پی لیا تھا، تو رات کو اس کے پاس ایک چڑیل آئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کی طرح کچھ تھا جو اوڑا ہوا تھا۔ اور تیری جرت کیسے ہوئی تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے کہا میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں اور میرا بھائی۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تو وہ چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کی کہانی ہے۔ تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔